تو اب وہ ہمارے بھائیوں کو، ہم لوگوں کو تو مل گئی، لیکن ہمارے بھائیوں کو شب قدر نہیں ملی. تو صراط مستقیم جو ہے وہ صراط مستقیم انسان ہے. میں نے آپ کو بتایا انسان ہے، امام معصوم ہے صراط مستقیم. اور اہدنا الصراط المستقیم امام کی اطاعت ہے. میں اگر ابھی یہاں پر جو درس ہوں یا درس میں شرکت کروں اور پھر کسی جگہ شادی ہو وہاں جا کے میں پھر اس کو فجور کروں تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوا نا. یہ نہیں ہو سکتا. اطاعت ہمارے ایک چیز کی کمی ہے. شاید ہماری عورتیں خواتین کسی حد تک پردہ کر بھی لیں، لیکن ہم نے محرم نامحرم کے فرق کو نہیں مانا. محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے. معصوم کا یہ جو فرمان ہے نا، معصوم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھواؤ. سورہ نور پڑھیں. عورتوں کو سفارش کی کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھواؤ کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوگی. سورہ یوسف نہیں، سورہ نور. تو اذان محترم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم انسان ہے، انسان کامل ہے. وہ انسان کامل ہیں جن پر نعمت ولایت اتری. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمت نازل ہوئی. تو آپ دیکھیے، میں ایک جملہ کہوں گا آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ پہلے یہ کہا ایاکا، یعنی صرف اللہ، تیری عبادت. ایاکا نعبدو، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ایاکا عابد، میں تیری عبادت کرتا ہوں. نہیں کہا میں تیری عبادت کا، کہا ایاکا نعبدو، ہماری عبادت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہماری عبادت میں کچھ ہے ہی نہیں. جیسے وہ ہماری بیٹے کی شادی میں علامہ طالب جوہری مرحوم آئے، تو ان کے ساتھ ایک علامہ صاحب بھی ان کے شاگرد، تو دونوں نے لفافہ دیا. علامہ صاحب نے بھی لفافہ دیا، انہوں نے بھی دیا. علامہ صاحب نے جو لفافہ دیا اس میں 20,000 روپے تھے، اور انہوں نے جو لفافہ دیا وہ خالی تھا. تو ہماری عبادت وہ والا لفافہ ہے جو خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. تو اب ان کی عبادت سے اپنی عبادت کو اٹیچ کریں جن کی عبادت واقعی تھی. لہذا کا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. تو پھر آگے جا کے کہا اہدنا الصراط المستقیم. ایک شخص جو وہ، اب میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ بھئی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، جماعت بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج اور عمرے پہ بھی جاتا ہوں، مدرسے کو بھی پیسے دیتا ہوں، اب کیا کروں؟ جملہ سنیے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مدرسے کو بھی مدد کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ تمہاری عبادتوں میں اندر وزن نہیں ہے، بیچ میں خالی ہے، سب لفافہ خالی ہے، کوئی اس میں پیسہ نہیں ہے. تو تمہیں اپنے آپ کو، اپنی بات، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ استاد ہوتا تھا، وہ استاد مارتا بھی تھا، پیٹتا بھی تھا، کام بھی کراتا تھا، ساتھ بھی رکھتا تھا، کھانے پینے کو بہت کم دیتا تھا مار مور کے، پھر وہ تھوڑا سا 1-2 لفظ سکھاتا تھا.
وہ رہتے ہی ان کے ساتھ تھے، یا کسی کو جیسے اپنا وہ پیشوا بنا لیا تو انہی کے ساتھ رہتے. تو جب تک کہ ایسے لوگ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمت نازل ہو، ان کے ساتھ ہونا ہے. ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہدایت نہیں ہے. تو اب میں یہ پہلا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ ان کے لیے قرآن مجید نے ان کے لیے کہا. اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچوں سے بھاگ کے آئے مسجد میں، نہیں میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اب آپ سنیے گا، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا، تو میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا بھائی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو. پڑھو اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، سونا نہیں ہے، صراط الذین. تو یہ آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے کہا وہ لوگ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. تو ان لوگوں سے بھاگ کے مسجد میں آیا تھا. اللہ نے جب عبادت شروع کی تو دوبارہ ان لوگوں کی طرف پلٹا دیا جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی تھی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو دیکھیں یہ لوگ ہیں اور آپ مسلسل سفر میں ہیں، انسان مسلسل سفر میں ہے. میں بھی ایک آیت کریمہ جو میری نظر سے گزری لیکن میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا. ملا صدرہ کی جب تفسیر پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز حرکت میں ہے. ملا صدرہ کا تو نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز حرکت میں. یہ جیسے وہ سورہ اعلیٰ میں کہا نا کہ کل انشاءاللہ ہم سورہ اعلیٰ اور سورہ لیل اور سورہ والضحیٰ کو فالو کریں گے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج سورہ واللیل کو فالو کریں گے، لیکن واللیل کو ہم جو کل انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کریں گے اور انسان کے حوالے سے بھی انسان کے حوالے سے بات کریں گے. اب ہم نے جو مطلب سٹیجز سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے بات کی، سورہ تکویر اور جس طرح سے قرآن نازل ہوا، اور اس کے حوالے سے سورہ تکویر کی تفسیر پیش کی تھی، اور پھر سورہ حمد، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے حوالے سے بات کریں گے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کل تھوڑا سا امام حسن کا بھی ذکر کریں گے. تو یہ کل کی فہرست میں آپ کو جو وہ ہدیہ کر رہا ہوں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تو انہوں نے اس آیت کو کہا. اب آیت کریمہ ہے، دیکھیے اس میں کوئی تفسیر اور ترجمہ کوئی فرق نہیں ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ، تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم سمجھتے ہو کہ یہ رکا ہوا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ، تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم سمجھتے ہو کہ اسٹیٹک ہے، رکا ہوا ہے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ اس طرح سے چل رہا ہے، اس طرح سے موو کر رہا ہے جیسے بادل سامنے سے موو کرتا ہے. یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں، سائنس نہیں پڑھ رہا. سائنس کو آج یہ چیزیں پتہ چلی ہیں، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بادل کی طرح سے پہاڑ موو کر رہے ہیں. ہے بات، یعنی بادل کی طرح سے. بادل کس طرح سے موو کرتا ہے؟ آپ کے سامنے سے موو کر کے چلا جاتا ہے. یہ پہاڑ بھی اسی طرح سے موو کر رہے ہیں. تو سورہ اعلیٰ میں کہا کہ اس نے پیدا کیا، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ، جس نے پودا اگایا، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پودا سبز ہوا، سبز کے بعد زرد ہوا، زرد کے بعد سیاہ کوڑا بن گیا. اس کے سٹیجز ہیں، وہ سٹیجز کو طے کر رہا ہے. تو ایک جو پودا
زمین سے نکلا، جب وہ اپنی زندگی کے سٹیجز طے کر رہے تو انسان انکا قادحون الی ربک قدحا فملاقیہ، انسان تو بھی اپنی زندگی کے سٹیجز جو ہے وہ، تو انسان جو عبادت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، قربتاً الی اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں، موومنٹ ہے نا، تو ایک موومنٹ جو ہے وہ تو تمام انسانوں کی ہے، تمام انسان اللہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے شقاوت کی طرف جائیں، چاہے جنت کی طرف جائیں، چاہے دوزخ کی طرف جائیں، چاہے نیکی کی طرف جائیں، چاہے بدی کی طرف جائیں، چاہے رائٹ ڈائریکشن میں موو کریں، چاہے رانگ ڈائریکشن میں موو کریں، ایک وہ موومنٹ ہے اور ایک انسان کی موومنٹ ہے اللہ کی طرف۔ تو جو اللہ کی طرف موومنٹ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میں یہیں پہ جو ہے وہ گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور ہمارے وجود کو کے اندر جو ٹیڑھا پن اور جو کجی ہے، جس کے بارے میں کل انشاءاللہ بات کریں گے، یا اللہ تو اس کجی کو، ان خباثتوں کو ہمارے وجود سے ختم کر دے تاکہ نورانیت اور عبودیت ہمارے اندر آ جائے اور ہدایت ہمارے قریب ہو جائے، اور وہاں پر خطاب و ھذا صراط المستقیم، یا اللہ ہمیں عاقبت بخیر کر دے، ہمیں شہادت کی منزل پر فائز کر دے، یا اللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود کر دے، ہمیں قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری جو گروپ ہے یوٹیوب چینل پہ، وہ حوزہ علمیہ، HAWZAH، حوزہ ILMIYAH علمیہ / قرۃ العین عابدی، اگر آپ یہ کر دیں گے تو جو ہے وہ آپ کو ہماری جو ہے وہ سائٹ مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر، تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ کنیکٹ ہو کے ہمارے جو درس ہیں، ہماری جو، اور یہ بھی جو درس ہیں وہ وہیں پہ جو ہے ریکارڈ ہو جائیں گے۔ تو دوسرا بھی ہمارا جو ہے وہ اسی سے کیا ہے اس کا نام، حوزہ علمیہ امام صادق علیہ السلام، دوسرا چینل جو ہے وہ، دوسرا چینل بھی یوٹیوب کے اوپر ہے، حوزہ علمیہ امام صادق علیہ السلام۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔